نیکسٹ از مخدوم بلاول. جی مخدوم, آپ کا ٹاپک بھی سیم ہی ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. سوچ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتی ہے صدر عالی وقار. آپ بھی ذرا آزادی کے سورج کے طلوع ہونے سے قبل ظلمتوں کے ان اندھیروں کو چشمے تصور میں لا کر تو دیکھیں کہ وہ دور بھی کیا دور تھا کہ جب نوجوانوں کے لاشوں کو ماؤں اور بہنوں کے سامنے بچھایا جاتا تھا. ارے وہ دور بھی کیا دور تھا کہ جب ننھی کلیوں کو کھلونا سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلا جاتا تھا. اذیت کا یہ عالم تھا کہ بوڑھے کاندھوں پر نوجوان کاندھوں کو لادا جاتا تھا. یہ منظر آزادی سے پہلے کا منظر ہے صدر عالی وقار, کہ جب معصوم بچوں کے سروں سے ان کے والدین کے سائے کو ہٹایا جاتا تھا. ظلم و بربریت کے ایسے دستور کو دیکھ کر ہم نے سوچا کہ اوروں سے جدا سوچیں گے. ارے سوچ کی اس بنیاد پر غلامی کی زنجیروں کو اکھاڑ پھینکیں گے. پھر دنیا نے دیکھا کہ ہماری اس منفرد سوچ نے ہمیں کبھی سر سید احمد خان بنایا. پھر دنیا نے دیکھا کہ ہماری اس منفرد سوچ نے ہم سوری بادشاہ بن کر فرنگیوں سے ہمیں لڑنا سکھایا. تو ہماری منفرد سوچ نے کبھی ہمیں فیض احمد فیض تو کبھی ہمیں دریا خان بنایا. کبھی ہماری منفرد سوچ نے ہمیں حبیب جالب بن کر انقلابی سوچ سے ڈٹنا سکھایا. صدر عالی وقار, ہم نے چاہا تھا کہ اوروں سے جدا سوچیں گے. ہماری اس جدا سوچ نے ہمیں شاہ عنایت بن کر جاگیردارانہ نظام کے بتوں کو ڈھانا سکھایا. ہماری اس منفرد سوچ نے ہمیں عبد القدیر بنایا. ہماری اس منفرد سوچ نے ہمیں ایٹمی نظریوں کو پیش کرنے کے قابل بنایا. ہماری اس منفرد سوچ نے ہمیں آغا وقار بنایا. ہماری اس منفرد سوچ نے ہمیں ہائیڈروجن انجن بنانے کے قابل بنایا. صدر عالی وقار, ہماری اس سوچ نے ہمیں اقبال کا شاہین بنایا, پلٹ کر جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا سکھایا. ہماری اس منفرد سوچ نے ہمیں شاہ عبداللطیف بھٹائی اور سچل سرمست بنایا. کبھی آغا سراج بن کر, تو کبھی مخدوم بلاول, تو کبھی تاج محمود ابروٹی بن کر تصوف کے رنگ سے روشناس کرایا. صدر عالی وقار, ہماری اس منفرد سوچ نے ہم کو ہوشو شیدی اور دو سومروں کی مانند بہادری کا یہ ہنر سکھایا کہ تم ظالم کے سامنے ماتھا ٹیکنے کے عادی ہو. ہم ظلمات کی ایسی دیوار کو اکھاڑ پھینکیں گے. تمہاری سوچ سے غلامی کی بدبو آتی ہے. ہم ایسے خیالوں کو دماغ سے اکھاڑ پھینکیں گے. ہم ایسی سوچ کو خیالوں سے اکھاڑ پھینکیں گے. تھینک یو جی. آپ نے